گرامی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے۔ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ وہ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، وہ جناتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، اپنوں کے لیے بھی رحمت، پرایوں کے لیے بھی رحمت، ہندوستان والوں کے لیے بھی رحمت ہیں، عربستان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، افغانستان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، برطانیہ کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے، جن کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پوری دنیا کے لیے رحمت، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رحمت بن کے تشریف لائے ہیں، ایسی رحمت ہے کہ اتہاس یہ بتاتا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جانور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ جانور بھی پہچانتے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ ہیں۔ میرے نبی کا انداز، میرے نبی کا مقام اس واقعہ سے آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے کریم ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کتنے بڑے امیر ہیں، مصطفیٰ کریم جان رحمت کتنے بڑے رحیم ہیں کہ خالی انسانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے احسان فرمایا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، عزیزان گرامی اگر واقعہ سن لیں آپ تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر پیغمبر اسلام کے ساتھ چل رہے تھے۔ ایک جنگل سے گزر ہوا، ایک بیابان سے مصطفیٰ کریم کا گزر ہوا، ساتھ میں صدیق ہیں، لیکن اچانک یکایک ایک آواز آتی ہے، اور وہ آواز یہ تھی، اغیثنی یا رسول اللہ، اغیثنی یا رسول اللہ، اغیثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی میری مدد کر دیجئے، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں کہ آخرکار یہ آواز کون لگا رہا ہے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ آگے بڑھے، اور جب آگے بڑھے تو ہم سب کے رسول، ہم سب کے نبی، ہم سب کے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟
صدیق نے کیا دیکھا کہ ایک ہرنی ہے جو جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے وہ ہرنی رو رہی تھی، وہ ہرنی بلک رہی تھی، وہ ہرنی اپنی زندگی پر افسوس کر رہی تھی، اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی، اپنی بے کسی پر رو رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مصطفیٰ اس ہرنی کے قریب جاتے ہیں تو ہرنی یہ کہتی ہے یا رسول اللہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ کے نبی مجھے اس جال سے آپ آزاد کر دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ آپ تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے اس شکاری نے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے اللہ کے نبی میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ میں اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، لیکن یا اللہ کے نبی میرے اوپر کرم فرمائے، آپ تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، وہ بھوک سے بلک رہے ہوں گے، وہ پریشان ہوں گے، وہ اپنی ماں کی جدائی میرے بچے نہیں سہ سکتے، اے یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ اگر آپ نے آزاد کر دیا تو تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آ جاؤں گی۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں صدیق اس ہرنی کو آزاد کر دیے جائے، لیکن صدیق اکبر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ایک شکاری نے اس کو شکار کیا ہے، اگر اس کو ہم نے آزاد کر دیا اور شکاری آ گیا اور اس نے ہم سے سوال کر دیا تو یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں گے؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں صدیق تو وہ نہیں دیکھ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، صدیق یہ ہرنی ضرور ہے لیکن یہ اللہ کے نبی سے وعدہ کر کے جا رہی ہے، یہ ہرنی واپس آئے گی۔ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جانور ہے ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں صدیق یہ ہرنی یقیناً واپس آئے گی، اس لیے کہ یہ کسی اور سے نہیں، یہ اللہ کے نبی سے وعدہ کر کے جا رہی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، اتہاس یہ بتاتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر اس ہرنی کو آزاد کر دیتے ہیں، جال اٹھا دیتے ہیں، ہرنی آزاد ہو جاتی ہے اور ہرنی وہاں سے چل دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شکاری آتا ہے اور شکاری یہ کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ تو نے بہت غلط کیا ہے، تو نے میرے شکار کو آزاد کر دیا، 2 دن ہو گئے اس شکار کو میں نے شکار کیا، آج تو نے آزاد کر دیا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں شکاری تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا شکار واپس آئے گا۔ وہ ہرنی مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ اے شکاری تو ایک انسان ہے اور تو جانتا ہے کہ اولاد کے لیے ماں کا درد کیا ہوتا ہے، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں وہ دودھ پلانے کے لیے گئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ جائے گی، لیکن شکاری کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ تم کیسی بات کر رہے ہو، کبھی کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آ سکتا ہے، کبھی واپس نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے ایک جانور بھی واپس نہیں آئے گا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں شکاری سن لے یقیناً وہ ہرنی واپس آئے گی۔ تھوڑی دیر کیا گزری کہ وہ ہرنی اپنے دونوں بچوں کو لے کر آ رہی تھی۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں شکاری وہ دیکھ تیرا شکار آ رہا ہے،
शिकारी देख कर हैरत में पड़ गया। फौरन हिरनी आती है और अपने सर को अल्लाह के नबी के कदमों में डाल देती है। डालने के बाद अर्ज करती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। यहूदी हैरत में पड़ गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूं? मुस्तफा करीम फरमाते हैं, यहूदी जो तू देख रहा है यकीनन वो सच है। यहूदी कलमा पढ़ो, इस्लाम में दाखिल हो जा। तो वो यहूदी अर्ज करता है, ए अल्लाह के नबी, पहले मुझे कलमा पढ़ाएं और इस्लाम में दाखिल करें। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, यहूदी जब तूने देख लिया मैं अल्लाह का नबी हूं, तूने देख लिया मैं अल्लाह का रसूल हूं, तूने जान लिया मैं इस्लाम का पैगंबर हूं, तूने मान लिया कि मैं सच्चा हूं, तूने जान लिया इस्लाम है, तूने जान लिया इस्लाम सच है, तो पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहूदी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, यह है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की जानिब से रहमत। कैसी रहमत है जो इंसान